میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں معز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ عمران خان پاکستان میں ہٹلر کی طرز کی جمہوریت لانا چاہتے ہیں۔ غریب عوام کے اوپر بجلی، گیس، ایل پی جی کی مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ حکومت چلانا اناڑیوں کی کھیل نہیں ہے۔ آپ کی اپرنٹس شپ جو ہے پرائم منسٹری کی، یہ پاکستان کے غریبوں کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ جنہوں نے بلے کو مور لگائی تھی وہ بھی اب جھولی اٹھا کے ان کے جانے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ دھار اور مانگے تانگے کے لوگ ہیں، یہ کھیل کسی وقت بھی ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ ایک ایسی حکومت ہم پر مسلط ہے جو وینٹیلیٹر کے سہارے زندہ ہے۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہمارے جس طرح ان ویژولز نے آپ کو کلو دی ہوگی، ہمارے آج مہمان ہیں جناب احسن اقبال صاحب، سابق وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے۔ احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ ساری پوزیشنز تو بہت اسٹرانگلی پٹ اور بہت بالکل ایک ہی موقف سامنے لاتی ہیں، لیکن شروع میں کرنا چاہوں گا آپ کی پارٹی کی انٹرنل سے سر، کہ یہ اب نواز شریف صاحب از ان جیل، مریم نواز صاحبہ کا جو سائلنس تھا وہ پہلے ایٹریبیوٹ کیا جا رہا تھا ان کے فیملی کی ذاتی لاس اور ٹریجڈی کے اوپر۔ اب سر ایک دو فلیشز ان دا پین ہوئی ہیں، لیکن ڈائریکشن آپ کی پارٹی کے اندر کس طرح کی ہے؟ واٹس دا موڈ، واٹس دا وے فارورڈ؟ دیکھیے، جہاں تک نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے، پہلے بھی یہ بات کافی آئی ہے کہ کسی قسم کی سائلنس نہیں ہے۔ ان کی جو پہلے سپیچز تھیں، جو ان کا کردار تھا، وہ الیکشن کیمپین کا تھا، اور اب چونکہ ہم الیکشن کیمپین سے نکل چکے ہیں، اب پارلیمنٹ وجود میں آ چکی ہے، اب پارٹی کا زیادہ فوکس پارلیمنٹ کے اندر ہے۔ ابھی اسٹریٹ کی پالیٹکس، اسٹریٹ کی ایجیٹیشن کا کوئی مرحلہ درپیش نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو ایک فرق لگتا ہے، لیکن پارٹی بھرپور طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ So that's a very good answer actually، لیکن میرا پھر سوال یہ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ who was being groomed to be a big leader, perhaps even the leader of PMLN one day، تو ان کا رول محض ایک الیکشن کیمپین تک محدود تو نہیں ہو سکتا، وہ ابھر کے اب ایک بہت بڑی لیڈر بن چکی ہیں۔ ان کا باوجود اس کے کہ آج کل آپ کے حوالے سے جو وکٹمائزیشن چل رہی ہے، ان کی جو خاموشی ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جیسے وہ اپنی والد صاحب کی وکالت تو بڑی بخوبی انہوں نے کی، لیکن کیا وہ پھر پوری طرح سے ابھی لیڈر نہیں بنی ہے؟ کیونکہ لگتا تو یہی تھا کہ وہ بن چکی ہیں۔ جی دیکھیے، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب، یہ تینوں بھرپور طریقے سے اپنی قانونی جنگ لڑ رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان تینوں کے خلاف جو کیسز بنائے گئے وہ بہت حد تک ان کو پری آکوپائیڈ رکھ رہے تھے وکلا کے ساتھ اپنے قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے، اور پارٹی نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ ان کو پوری توجہ کے ساتھ قانونی جنگ لڑنی چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اس میں بالآخر کسی حد تک ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہوگی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آپ کے جو ڈیٹریکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے گھٹنے ٹیک دینے کی شاید ایک مثال ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ تو یہ لائن لیتی تھیں کہ ڈرتی ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، اور آپ کے اب شہباز شریف صاحب جو لائن لیتے ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ سعودی عرب کی کمال مہربانی ہے، یو اے ای کی، ہمارے برادر ملک، ان کی کمال مہربانی ہے، چائنا کی مہربانی ہے کہ وہ پاکستان کی اس آڑے وقت پھر مدد کو آپ پہنچے ہیں، اور اس میں اس حکومت کا کوئی کمال نہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی کمال نہیں، افواج پاکستان کو جو سپہ سالار ہیں ان کے منہ کو یہ ایڈ مل رہی ہے، یہ لون مل رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط فرما رہے ہیں شہباز شریف صاحب، لیکن سر پوزیشنلی تو ایک بہت سٹارک ڈیفرنس ہے نا۔ ایک طرف مریم صاحبہ کی کمبیٹیو پوزیشن تھی، اور یہاں پر شہباز شریف صاحب، اور وہ کمبیٹیو پوزیشن کی ایک وجہ ضرور الیکشن کیمپین ہو سکتی ہے، لیکن ان کے کور تھا، ان کا یہ پوزیشن تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹیرین۔ شہباز شریف صاحب تو ایک بالکل ہی دوسرا فیس آف دا کوئن دکھا رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیے، جو شہباز شریف صاحب نے بات کی وہ کوئی حقائق کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آپ حقائق دیکھیں تو وہ یہی سامنے آتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جہاں جہاں سے بھی ایڈ پیکیجز حاصل کیے ہیں، ان ممالک کا پرائم منسٹر سے پہلے آرمی چیف نے بھی وزٹ کیا ہے،
اور اپنا جو بھی ان کا اثر تھا اس کو بھی استعمال کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی باتیں طے ہوئیں پھر جا کے پرائم منسٹر نے ایک قسم کی ریبن کٹنگ کی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب تو ابھی اس یہ والا پوائنٹ پوزیشن میں لیکن نہیں سر ہے کہ نہ شاید ان کے مریم وہ صاحبہ بین اور نواز الاقوامی شریف صاحب سکور رابطے نہیں ہیں. کرتے، یہ والا پوائنٹ شاید سکور نہیں کرتے وہ لوگ. یہ پوائنٹ سکور کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو حقائق کو کلیئر کرنے کی بات ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو اچھا نہتی لڑکی جیل میں نہیں ہے، مطلب شہباز شریف صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں کیا مل رہا ہے؟ انہیں مل کیا رہا ہے سر یہ کر کے؟ انہیں تو کچھ نہیں ملا یہ کر کے. ملٹری کورٹس کا بھی آپ ساتھ دے رہے ہیں سر. ایسا انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون جو پالیسی ہے اس کی جو انسپریشن ہے وہ وہی ہے جو اس کے قائد جناب نواز شریف صاحب کی پالیسی ہے. اور یہ بات کئی دفعہ شہباز شریف صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں، اور پارٹی کا ہر سینئر لیڈر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پارٹی کی بنیادی جو انسپریشن ہے، جو ہمارا ایک بنیادی ویژن ہے، وہ نواز شریف صاحب کے اس پولیٹیکل فلسفی سے انسپائرڈ ہے کہ پاکستان کو ایک اکنامک جائنٹ بننا چاہیے. پاکستان میں جو سول ادارے ہیں ان کا جو دائرہ اختیار ہے ابھی ٹائم ہے پارلیمان میں جو لیڈران موجود ہیں، آپ ہیں، خاقان عباسی صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں آپ پارلیمنٹری سیاست ابھی کریں گے. ابھی وہ ٹائم نہیں ہے جو پہلے تھا. I understand all of that. I think that's a fair answer. But sir, here's my concern for you. میرا جو آپ کے حوالے سے مجھے تشویش ہوتی ہے سر وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی پہلے 5 مہینوں میں شاید یہ تو باور کرا دیا کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس میں نووسز ہیں، جس میں ان کو نہ تجربہ ہے، نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا کرتے ہیں، اور آپ لوگ ان سے زیادہ کمپیٹنٹ تھے. ایکسیپٹڈ. بٹ سر اصل وجہ جس وجہ سے خان صاحب آج بھی چل رہے ہیں اور خان صاحب جیتے وہ یہ نہیں تھی کہ وہ آپ سے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی تک تو نظر یہی آ رہا ہے کہ نہیں آپ سے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں، آپ ان سے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں. لیکن لوگوں کو ایک بہت بڑا سر آپ کے حوالے سے اور پاکستان کی پرانی سیاست کے حوالے سے یہ تھا ایک تکلیف کہ بھائی یہاں پہ کرپشن ہے، ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ الگ ہیں اور عوام کے اور ان کے الگ ہیں، اور ایک بادشاہت جو ہے وہ مسلط ہے اور ماروثی سیاست مسلط ہے. اور پھر جب آپ جا کے زرداری صاحب سے سر مل جاتے ہیں تو یہ ساری باتیں حالانکہ آپ کے حوالے سے ایک بالکل ڈیفرنٹ لیول پہ کی جاتی ہیں. اگر کرپشن کی بات ہے آپ کے حوالے سے تو بہت کم ہے کمپیئر ٹو زرداری صاحب اینڈ PPP. پر جب آپ نتھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو جو اصل مسئلہ لوگوں کو آپ کے ساتھ تھا وہ اپنی جگہ جوں کا توں رہتا ہے، حالانکہ آپ بار بار باور کرا رہے ہیں کہ آپ زیادہ کمپیٹنٹ. دیکھیے جہاں تک پولیٹیکل الائنسز کا تعلق ہے، جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کے اندر اس کی جو پوزیشن ہے وہ الیکٹورل مینڈیٹ سے ڈرائیو ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو کل تک کاف لیگ کو پنجاب کی سیاست کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے تھے، آج وہ ان کے حلیف ہیں. عمران خان صاحب جو الطاف حسین صاحب اور MQM کو ملک کی سب سے بڑی دہشت گرد جماعت قرار دیتے تھے، آج وہ MQM کے حلیف ہیں. اسی طرح جو اپوزیشن کے اندر 2 بڑی جماعتیں آئی ہیں، یہ ہم نہیں لے کر آئے، یہ پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے آئی ہیں. ہماری اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن جو پاکستان کی اپوزیشن کے اندر ہمیں بٹھایا گیا ہے، اگرچہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے لیکن یہ ایک عوام کا مینڈیٹ بھی ہے. ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، اور ہمیں اس حکومت کی جو نااہلی ہے اگر اس کے خلاف مؤثر طور پہ اپنا کردار اپوزیشن میں ادا کرنا ہے تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن کی صف بندی کریں، اپوزیشن کو زیادہ سے زیادہ متحد رکھیں. اگر اپوزیشن آپس میں اختلافات کا شکار رہے گی تو وہ حکومت کو بلینک چیک ملے گا، حکومت تو بہت خوش ہوگی اس کے ساتھ. بہت خوب، آپ کی پوزیشن درست. لیکن سر ایک بات ذرا ایک پرابلم ہے نا اس میں. آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف جو احتساب کی مہم چل رہی ہے وہ محض عمران خان صاحب کی سیاست ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا انتقام ہے، تو سر آپ کی یہ پوزیشن کمزور نہیں ہوتی جب آپ کی چھتری کے اندر جناب آصف علی زرداری صاحب آ کے یہی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب اپوزیشن میں اگر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ اس الیکٹورل پالیٹکس کا آؤٹ کم ہے. ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی تھی کہ اپوزیشن کو یونیفائیڈ رول رکھنا چاہیے، اسی لیے ہم نے اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو
خورشید شاہ صاحب کو ووٹ دیا. ہم نے پھر اس کے بعد کوشش کی کہ جو الیکشن ہے صدر کا اس کے اوپر ایک کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کے الیکشن پہ ہم سب کو مل کر چلنا چاہیے. بدقسمتی سے اس وقت پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہیں چلی, اور اب جب وہ اپوزیشن میں اپنے رینکس یونیفائی کرنے کے لیے آمادہ ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپوزیشن کو اسٹرینتھن نہ کریں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چل کر ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے. اپوزیشن کو سینٹ کے اندر ہماری اپوزیشن کی جماعتوں کے پاس اکثریت ہے. جعفری صاحب اس لیے میرے خیال سے اگین احسن اقبال صاحب بالکل سولہ نے صحیح بات اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ابھی سیاست جو ہے پارلیمان کی ہے. ابھی ووٹر کے پاس جانے کی سیاست نہیں ہے کہ وہ بولے آپ تو زرداری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپ دونوں تو ایک ہی ہیں, مکمکا ہے. وہ ان کو ہرٹ کرتا ہے ضرور, لیکن ابھی کیونکہ وہ والی سیاست نہیں ہے, ابھی سیاست پارلیمان کی, اور پارلیمان میں اگر یہ ایک نہیں ہوتے تو وہ جو ایجنڈا پی ٹی آئی کا ہے وہ جس طرح اس کو آگے لے کے جا سکیں گے اس میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو I think politically he is making sense when he says I think میرا پوزیشن وہی ہے, اقبال صاحب will answer better, کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی ضرورت ہے, یہ ٹھیک ہے کہ اپوزیشن کے اندر اپوزیشن پالیٹکس کا مطلب ہی ہے, لیکن آپ کا جو یہ سول نعرہ ہے کہ آپ کے قائد اس وقت جیل میں اس لیے ان کے خلاف سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے بدعنوانی کا ایکسکیوز استعمال کرتے ہوئے, تو سر جس طرح کی خبریں زرداری صاحب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, آپ تو ایک انوڈراؤن ریسیویبل پہ ڈسمس ہوئے تھے سر, اس کے بعد بہت ساری آپ کے خلاف بھی باتیں تھیں, لیکن مطلب ان کے اوپر جو الزام ہے سر آپ لوگوں نے بھی جو لگائے ہیں سر اس الیکشن میں, دیکھیے اس الیکشن کے اندر جو ہمارے خلاف نیریٹیوز بلڈ کیے گئے, یہ پاکستان کے سیاست میں تاریخ کا سب سے بڑا ڈسیپشن ہے, سب سے بڑا دھوکہ ہے جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے. اور جس طریقے سے امریکہ کے الیکشن میں روس نے سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں کے انتخابی نتائج کو انفلوئنس کیا, پاکستان کے حالیہ الیکشن میں بھی سوشل میڈیا کو فیک نیوز کے ذریعے استعمال کیا گیا ہمارے خلاف. اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں یہ بات دوبارہ دہرانے کے لیے تیار ہوں. میں یہ بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم اس لیے نشانہ بنے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ منتخب ہو جاتے تو سی پیک نئی بلندیوں پہ چلا جاتا, جس سے اس پورے خطے کی جیو پالیٹکس میں بہت بڑی تبدیلیاں آنی تھیں, جس سے کہ جو انٹرنیشنل اور ریجنل پلیئرز نے عمران خان کو الیکٹ کروایا ہے. یہ تو یہ بس بات نہیں سمجھی اینڈ والی آپ, تو یہ ذرا زیادہ بڑا پوائنٹ لیا. دیکھیے اس وقت جو اینٹی سی پیک فورسز تھیں امریکنوں نے عمران خان کو جتوایا کو مجمع کیا. میں کسی کا نام نہیں لیتا, اس میں مختلف لابیز ہیں انٹرنیشنل جو نہیں چاہتے تھے کہ سی پیک اس سطح پہ جائے کہ جہاں پہ یہ جا سکتا تھا اگر ہم دوبارہ کامیاب ہو جاتے. اور ذرا میری بات مکمل کر لینے دیں. اور جو ہمارے دشمن تھے اور سی پیک کے دشمن تھے انہیں یہ بھی پتا تھا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سے ہم سیاسی طور پہ بہت طاقتور ہیں. جتنے رائے عامہ کے سروے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم ان سے نہیں گر سکتے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری حکومت اور ہماری پارٹی اور فوج کے درمیان ایک محاذ آرائی کی ماحول پیدا کیا گیا. ہماری جگہ ایک ایسی حکومت آ گئی جس کا ہارٹ واز نیور ود سی پیک. اور آپ نے دیکھا ہے کہ روزانہ آپ اخبارات میں خبریں پڑھ رہے ہیں کس طرح سی پیک کے پروجیکٹس کو سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے, کیسے سی پیک کے پروجیکٹس کو سلولی رول بیک کیا جا رہا ہے. یہ فیصلہ تو عوام ہی کرے گی سر, عوام کے نمائندگان کریں گے. بٹ احسن اقبال صاحب آپ نے یہ پروو کرنے کے لیے کہ وہ فیک اکاؤنٹس تھی اس لیے آپ نے ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن کا ساتھ دیا ہے اب سر؟ نہیں, وہ پہلے بھی ساتھ تھے نا, پی ایم ایل نون پہلے بھی ساتھ تھی. دیکھیے نہیں, وہ یو ٹرن نہیں ہے جی. میں نے ہم نے جو ملٹری کورٹس جو ہیں یہ ہماری ہی حکومت کے دور میں بنائی گئی تھیں جی, اور یہ اس لیے بنائی گئی تھیں کہ دہشت گردی کا اس قدر زور تھا کہ جو ہمارا نارمل جوڈیشل پروسیس تھا
اس کے اندر دباؤ اس حد تک ہو گیا تھا کہ جو نارمل کورٹس ہیں وہ اس ٹرائل سے ہچکچا رہی ہیں. لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے یہ دل پہ پتھر رکھ کر آپ نے غیر معمولی قدم 2 سال کے لیے اٹھایا تھا, اس کو ایکسٹینشن دینا اس سارے دل پہ پتھر رکھنے کی نفی ہے نا سر. یہ تو پھر اسی طرح ہے جس طرح اینٹی ٹیررزم کورٹ بنائے تھے صرف ٹیررسٹ کو پکڑنے کے لیے, آج تک چل رہے ہیں. ہماری پوزیشن اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم نے اس پہ سن سیٹ کلوز اسی لیے رکھی تھی کہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے نہ ہو. جیسے آپ کہہ رہے ہیں پھر آپ ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے اس لیے رکھی تھی کہ آپ کی ضرورت پھر پڑے اس کو رینیو کرنے کے لیے. نہیں, اس لیے تھی کہ جب اس کی ضرورت نہ ہو تو یہ پھر رول بیک ہو سکیں. اور جب ان کی ایکسٹینشن ہوئی اس موقع پہ پرائم منسٹر نے اس ایفرٹ کو لیڈ کیا جس میں ہم نے پی ٹی آئی سمیت, پیپلز پارٹی سمیت تمام پارٹیز کو ریچ آؤٹ کیا اور اس کی ایکسٹینشن کو کنسنسس کے ساتھ کیا گیا. اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس اقدام کو یہ ریکوائرڈ ہے تو یہ پرائم منسٹر کا فرض تھا کہ وہ تمام لیڈرشپ کو ریچ آؤٹ کرتے, وہ تمام لیڈرشپ کو بتاتے کہ یہ حقائق ہیں, یہ انٹیلیجنس بریفنگ ہے, کس لیے یہ کورٹس کی کنٹینویشن ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے کسی کو ریچ آؤٹ نہیں کیا, انہوں نے خود ایک اپنی لو لیول کمیٹی بنا دی ہے. تو خود مجھے حکومت بھی سنجیدہ نہیں لگتی کہ وہ ان کورٹس کی ایکسٹینشن میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے. سر ایک اور بھی مسئلہ ہے ذرا بڑا سا کہ اگر 2 سال کا سنسٹ کلوز نہیں ہوتا تو ہمارے کورٹس اس کو غیر آئینی قرار دے چکے ہوتے. جو بنیادی وجہ تھی جس وجہ سے اس امینڈمنٹ کو اپہولڈ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ عارضی ہے اور بہت ضروری ہے. حسن اقبال صاحب, آپ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے. جی. آپ کو سر کتنا فخر محسوس ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ بزدار صاحب ہے؟ کتنا آپ انسپائر ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب پاکستان کا سب سے مظلوم صوبہ ہے, چونکہ پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. سندھ کے اندر وہی حکومت آئی ہے جس کی کارکردگی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. خیبر پختونخوا میں وہی حکومت واپس آ گئی جس سے 4 سال سے میٹرو نہیں بن رہی تھی. پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون, جس کو تمام انڈیپینڈنٹ سرویز 2/3 میجورٹی دے رہے تھے, اس کو دھاندلی کے ذریعے روکا گیا اور آج پنجاب کے اوپر ایک ڈس فنکشنل, ٹوٹلی انکمپیٹنٹ اور پیرالائزڈ حکومت مسلط کر دی گئی ہے تاکہ پنجاب کے ترقی کے سفر کو سیبوٹاج کیا جائے. خان صاحب کہتے ہیں وہ سادہ آدمی اور پسماندہ علاقے سے ہیں, یہ سب سے بڑے کریڈنشل ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم صاحب سے مزید گفتگو کریں گے اس حوالے سے بھی کہ بین الاقوامی طور پر جو پی ایم ایل نون کی تاریخی پوزیشنز تھیں, جو پی ایم ایل نون کی ذاتی روابط سمجھے جاتے تھے شریف فیملی کے, وہاں پر بھی زیادہ فوکس اور زیادہ سکسیس پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو مل رہی ہے ساری گلف سٹیٹس کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب سے, ہمارے مہمان ہیں سابق انٹیریئر منسٹر پاکستان. احسن اقبال صاحب, یہ عمران خان صاحب کی آپ یہ سی پیک کے حوالے سے پوزیشنز کی بات کر رہے ہیں, لیکن خان صاحب کم از کم میرے لیے ایک حیران کن بات تھی کہ خان صاحب کی جو گلف کے اندر اتنے شارٹ ٹائم پہ اتنی ان روڈز, اتنی پرسنل ریلیشن شپس, اتنی جتنے بھی ہمیں یہ پیسے ملے ہیں, جو بھی پوزیشن, اس کا جواب تو شہباز شریف دے چکے ہیں نا کہ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب یہ سعودی ولی عہد بھی آ رہے ہیں ایک دورے کے لیے, وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. خان صاحب کا اس میں کچھ بھی کریڈٹ نہیں ہے سر, کیونکہ ویسے تو آپ لوگ ہوتے تھے اور نواز شریف صاحب کی ذاتی تعلقات ہوتے تھے. بہت اچھی بات ہے, چونکہ اس وقت جو کچھ بھی یہ آ رہا ہے یہ پاکستانی ریاست کی وجہ سے آ رہا ہے, اور ہمیں خوشی ہے کہ جو پاکستان کے دوست ملک ہیں وہ پاکستان کی مدد کو آ رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم اپنے دوست ممالک اور برادر ممالک کے سامنے کشکول پکڑ کے اگر کھڑے ہیں تو یہ کوئی قابل عزت بات نہیں ہے. اور اگر آپ یہ ون ٹائم ان سے مدد لے لیں گے, واٹ اباؤٹ نیکسٹ ایئر, واٹ اباؤٹ دا فالوئنگ ایئر. دیکھیے اکنامکس میں جو بنیادی آج چیلنج ہے وہ گروتھ ریٹس کے ہیں. آپ کے ہمسائے جو ہے پچھلے 5 سال میں اس کی گروتھ ریٹ 7% پلس ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ 6-7% کے اوپر پہنچ چکا ہے. ہم نے 5 سال لگا کے 3% سے 5.8% پہ ہم پہنچے تھے, اور اس سال پھر ہم کریش کر کے 3-4% کے اوپر آ جائیں گے. تو آج کی دنیا اقتصادی مقابلے کی دنیا ہے.
مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس حکومت کی جو پالیسیاں ہیں چونکہ ان کے پاس کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں. دیکھیے اکنامک پالیسی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے یہ قلم یہاں سے پکڑ کے یہاں رکھ دینا ہے. آپ نے جب یہ قلم یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا ہے تو اس کے 200 جو ہیں وہ انٹریکشنز ہوں گے یا اس کے اثرات ہوں گے, جو لنکیجز ہیں جو مختلف چیزوں پہ ہوں گے. جب تک آپ وہ پوری پکچر نہیں دیکھ سکتے آپ اکنامک ڈیسیجن میکنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. 15 روپے ایک رات میں جو ڈیویلیویشن کی گئی ہے, ساری اکنامک پوزیشنز لینے کے اس سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں. صحیح ہے سر, یہ سارے فیصلے کرنے کے لیے آج بھی ملک کی باغ ڈور آپ لوگ نہیں سنبھالے ہوئے ہوتے اگر چودھری نثار صاحب کی بات سن لی ہوتی اور مہازرائی کی سیاست نہ کی ہوتی آپ کے خیال میں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھیے نہیں, it was beyond چودھری نثار. جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ اگر امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے انتخابی الیکشن کے نتائج پہ, اس وقت صرف امریکہ کی ڈگنیٹی اس بات میں حائل کھڑی ہے کہ وہ اس بات کو اعتراف کر لیں کہ روس نے ان کے انتخابی نتائج پہ اثر ڈالا. اگر امریکہ جیسا ملک اتنا ولنریبل تھا, ہم تو بہت چھوٹی مچھلی ہیں اس مقابلے میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انیویٹیبل تھا آپ کا ہٹنا, اب ہاؤ ور یو ور ٹو گو ڈاؤن, وہی فیصلہ رہ گیا تھا کہ یو گو ڈاؤن فائٹنگ اور یو ڈونٹ, ورنہ یو ور گوئنگ ٹو گو ڈاؤن. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ریاستی ادارے تھے, مجھے ذاتی طور پہ یہ توقع تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس بڑی عالمی منظرنامے کو دیکھتے اور سمجھتے. بدقسمتی سے اس میں ہم سب قصوروار ہوئے, چونکہ اس پوری جنگ کو بیٹل آف ایگوز کے اندر ٹرانسلیٹ کر دیا گیا. عمران خان صاحب کی زائنسٹ لابی کی انہیں تو نہیں کیا, یہ آپ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ عمران خان صاحب کی زائنسٹ لابی نے, یہ تو نہیں کہہ رہے نا, نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا. یہ this is pure geopolitics. This is pure geopolitics. اچھا تو احسن اقبال صاحب ایک بات بتائیں, اب آپ کا اگر آپ کے خیال میں ایک سن لیجئے, اس میں پاکستان کا مفاد آ رہا ہے, چونکہ ہم جس اکنامک ایک ٹریجیکٹری کے اوپر چل پڑے تھے اس کو توڑ دیا گیا. تو اسٹیبلشمنٹ اب سمجھ گئی ہے یہ بات کہ یہ ایک سازش ان کے اور آپ کے خلاف کی دراریں ڈال کے پاکستان کا نقصان ہوا, میرا ہوا, آپ کا ہوا. آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کی یہ بات اب سمجھ گئی ہے؟ اسی لیے یہ ان کے لیے وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مجاز ہیں. تو احسن اقبال صاحب آپ اس نیت سے کہ اگر آج یہ سمجھیے تو 2 سال بعد سمجھ جائے گی, اس لیے اب آپ مفاہمتی سیاست کر رہے ہیں سر, مہازرائی نہیں کر رہے. شہباز شریف صاحب آپ کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں, باتیں ان کی ساری فلاوری ہیں. دیکھیے ہم ایک اکنامک ویژن پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہمارے اکنامک ویژن کی اگر آپ ویژن 2025 دیکھیں, اس کا ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ وی پروموٹ ہارمنی اینڈ شیئرڈ ویژن. اگر آپ نے اکنامک پروگریس کرنی ہے, آپ کے ملک کے اندر الائنمنٹ نہیں ہے, پازیٹیو سنرجی نہیں ہے, ہارمنی نہیں ہے بٹوین ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز, بٹوین ڈفرنٹ ایکٹرز آف دا اسٹیٹ, اگر آپ ایک دوسرے کو کینیبلائز کریں گے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے, تو آپ کبھی ٹیک آف نہیں کر سکتے. ہم تو ملک کے اندر بھی وی بلیو ان ہارمنی, ہم اپنے ریجن کے اندر بھی ہارمنی میں بلیو کرتے ہیں. وی مسٹ ہیو پیس, زیرو کانفلکٹ ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ. اور نیشنل بات تو کر دی, اب لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو دا پالیٹکس آف دس. آپ نے جہاں کہا کہ نااہل ہے یہ حکومت, وہاں پہ حکومت رکھنا اور حکومت جو ہے اس کو مینٹین رکھ پانا کے لیے ان کے ایلائز کے ایشوز ابھی سرفیس کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا پی ایم ایل کیو کی طرف سے ایک پروونشل منسٹر نے ریزائن کیا, ان کے ایم کیو ایم جو ہے وہ الگ کمپلین کر رہی ہے, مینگل صاحب الگ باہر بیٹھے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دس کین ہیو سم ٹیتھ, کیونکہ اب سارے ایلائز ان کے ایک ساتھ ناراض نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو سیٹ اپ ہے, اس کے باوجود کہ پی ایم ایل این کے خلاف ایک بہت بڑا طاقت استعمال کی گئی ہمیں الیکشن سے روکنے کے لیے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو 5 سال میں کارکردگی کے ذریعے گڈ ول حاصل کی تھی, اس کے باوجود ہم 1,30,00,000 ووٹ لے گئے. ہم پنجاب میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے, ہم مرکز میں سیکنڈ بگسٹ پارٹی بن کر ابھرے. اب یہ جو ہمارے مقابلے میں پی ٹی آئی آئی ہے, یہ بدقسمتی سے ان کے حوالے سے وہ میجورٹی نہیں لے سکے, اور اب ان کے پاس ایک بہت بوروڈ سی, کوبلڈ اپ سی میجورٹی ہے. یہ جو ایک مانگے تانگے کی ادھار کی میجورٹی ہے, اس کے اندر آلریڈی کریکس آ رہے ہیں.
اور یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی چونکہ اس کے اندر بہت آگ اور پانی کا تضادات ہیں، اور یہ آگے سے یہ گھر ہاؤس آف کارڈز ہے۔ دیکھیے آپ اس میں دیکھیے کہ جو بلوچستان سے انہوں نے اختر مینگل صاحب کو جس طرح اپنے ساتھ ملایا ہے، کیا یہ ان پرومسز پہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ ابھی کل یا پرسوں ایم کیو ایم کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں کیا ان پہ یہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ کیا کاف لیگ کے مطالبے یہ پورے کر پائیں گے؟ تو جب نہیں کر پائیں گے تو سر تو آپ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے اچھی گورننس کرنے آئیں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع ملنا چاہیے کہ جس حد تک یہ چل سکیں یہ چلیں، اور ان کو اپنی طبعی موت مرنا چاہیے۔ اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ملک کے پولیٹیکل کرائسس کا حل جلد یا بدیر ایک آزاد اور منصفانہ الیکشن ہے، جس کے اندر ہمارے اداروں کی ساکھ جو بری طرح مجروح ہوئی ہے۔ 5 سال رکنے کو تیار ہیں؟ ہم تو 5 سال رکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ 5 سال سسٹم چلتا نظر نہیں آ رہا، متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان۔ زرداری صاحب نے پریڈکشن کر دیا سر، انہوں نے کہا 5 سال، یہ نوٹ کر لو پاکستانیوں کہ یہ 5 سال نہیں چلے گا عمران خان۔ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ ویسے اگر زرداری صاحب کے کہنے کا مقصد یہ 5 سال بعد وہ آ جائیں گے تو 5 سال پورا چلنے کی بہترین یہ زرداری صاحب سے پہلے نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی قلیل ترین مدت کی حکومت ثابت ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں کہ ہم کوئی سازش کریں گے، یہ اس لیے کہ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اگر کوئی مریض خدا نہ خواستہ کینسر کی کس سطح کے اوپر ہے، یہ کتنا چل سکتا ہے۔ تو آپ کیا اس حکومت کو ذہنی مریض سمجھ رہے ہیں یا جی آپ اس ذہنی مریض تو نہیں کہہ رہے اس حکومت کو؟ یہ حکومت جو ہے یہ زیادہ دیر چلنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ پاکستان is much more important than this government۔ اور اس حکومت کے جو انٹرنل اگر ان کو رہی صحیح جو سپورٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ظاہر ہے ایک پھلتا پھولتا پاکستان چاہیے۔ دیکھیے میں نے تو آپ کے جو شروع میں آپ نے میرے کلپس چلائے اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت وینٹیلیٹرز کے سہارے زندہ ہے، اور وینٹیلیٹر پہ آپ مریض کو بہت دیر تک زندہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک دن آپ کو یہ فیصلہ بڑے بھارے دل کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ جس مریض میں کوئی آپ کو چانس نظر نہ آئے کہ یہ وینٹیلیٹر کے بغیر دوبارہ صحت یاب ہوگا، تو آپ کو پلگ آف کرنا پڑتا ہے وینٹیلیٹر کو۔ تو یہ حکومت بھی کسی وقت اس کے وینٹیلیٹرز پلگ آف ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، آپ جوائن کیا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، آپ احسن اقبال صاحب کی رائے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو ہمارے انڈیویجول ٹویٹر ہینڈلز پہ بھی جا سکتے ہیں، فیس بک پیج پہ بھی اوپینین دے سکتے ہیں۔ اب ہم بریک کی طرف جائیں گے اور اپنے تبصرے کے ساتھ احسن اقبال صاحب کی کنورسیشن اور اس کے علاوہ جو آج اور پچھلے ہفتے کے سیاسی امور تھے ان پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ہم اس سیگمنٹ میں پہلے تو احسن اقبال صاحب جو ہمارے ساتھ بات کر کے گئے ہیں اس پہ تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمان کے اندر بہت ایک پرزور اسپیچ دی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور ان کا ایک نقطہ ہے JIT کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے اور کیونکہ اب لکھا ہوا حکم آ گیا ہے، اس لیے اس حوالے سے بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ وحید صاحب، احسن اقبال صاحب کی پوزیشن اگر ہم پہلے ڈسکس کر لیں تو کافی کلیئر تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت انپریپیئرڈ تھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے حکمرانی کا حق چھینا گیا ہے، الیکشنز کے اندر سے نہیں گیا، اور وہ ایک جیو پولیٹیکل سازش کی بات کر رہے تھے جس میں میرے خیال میں زیادہ وزن نہیں ہے، لیکن کم از کم اگر وہ اشارہ جو نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ دیکھا جائے کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک سازش کی گئی، تو اس میں پوزیشن ہے۔ What do you think؟ میرے خیال سے احسن اقبال صاحب کی باتوں سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ PML نون کی اس وقت اسٹریٹجی سمپل ہے کہ پارلیمان میں رہتے ہوئے پارلیمانی سیاست کی جائے، اس چیز کی اس وقت فکر نہ کی جائے کہ ان کو زرداری صاحب کے ساتھ جڑتا نظر آئیں گے وہ، یا دیکھا جائے گا عوام کی طرف سے، کیونکہ اس وقت عوام کی طرف رخ نہیں ہے سیاستدانوں کا، ابھی الیکشن نہیں ہونے والے، وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ ان کی پارلیمانی فیس آپ یہ ہے، صرف الیکشن کی بات کر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں۔ نہیں، میں ایک سیکنڈ کمپلیٹ کر لوں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ مان میں
انڈر پریشر رکھیں پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی پرفارم نہیں کر پائے گی. جب پی ٹی آئی پرفارم نہیں کر پائے گی تو اسٹیبلشمنٹ جو کہ پاکستان کو پھلتا پھولتا ہی ایونچولی دیکھنا چاہتی ہے اور اپنی عافیت اسی میں دیکھتی ہے, جب وہ مایوس ہو چکی ہوگی اور سپورٹ پھر نہیں کرے گی پی ٹی آئی کو, تو کہیں نہ کہیں مہنگائی کی وجہ سے یا کوئی معاشی وجہ کی وجہ سے اتنا پریشر پی ٹی آئی کی حکومت پہ آ جائے گا کہ کہیں نہ کہیں مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے اور پھر وہاں پہ پی ایم ایل نون واپس لاہور میں آئے گی. یہ ان کا میرے خیال میں ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں یہ حسب ضرورت, یہ نظریہ ضرورت کے تحت جو اس وقت زرداری صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں, تو یہ ان کی اس بات سے اس حد تک وزن ہٹا دیتی ہے, وہ بات کہ ہمارے خلاف سیاسی انتقام کیا جا رہا ہے, بدعنوانی کے حوالے سے خاطر خواہ کارروائی نہیں کی جا رہی. اس بات کو کرتے ہوئے جب یہ زرداری صاحب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا, تو یہ اتنا فیٹل ہوتا ہے میری نظر میں جتنا فیٹل طاہر القادری صاحب کی صاف چلی شفاف چلی تحریک منہاج قرآن نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مل کر غلطی کی تھی. اس کے بعد سے طاہر القادری صاحب irrelevant ہو گئے, کیونکہ آپ جتنا بھی بیوقوف بنا لیں کسی کو, اتنا بیوقوف نہیں بنا سکتے کہ میں یہ جہاد آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مل کے لڑوں گا پرانے نظام. دو چیزیں ہیں, the two reasons I disagree with you is کہ پہلی بات میں کر چکا ہوں کہ اس وقت کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے یہ فیٹل نہیں ہے کیونکہ عوام نے ابھی رائے نہیں دینی اس بات پہ. نہیں, عوام نے رائے دینے کے حوالے سے فیٹل نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف سیاسی انتقام کیا جا رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کی آڑ میں, اور آپ سے ہم آواز ہیں جناب آصف علی زرداری. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا نا, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آپ کی اس آواز کو پھر کمزوری سے دیکھا جاتا ہے, غیر سنجیدگی سے دیکھا جاتا ہے. لوگ ابھی فرق نہیں پڑتا نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ایک اور بات ہے, نہیں یہ بات آئی تھنک ٹائم سینسٹیو ہے, لوگوں کی بڑی شارٹ میموری ہے. دوسرا آئی تھنک احسن اقبال صاحب کی بات سے میں سمجھا, انہوں نے کہی نہیں, آئی تھنک پی ایم ایل نون بھی یہ سمجھتی ہے, کہے گی نہیں کہ اگر اس حکومت نے گرنا ہے تو کوئی اپوزیشن کے ملنے کی وجہ سے نہیں کریں گے. دے آر جسٹ دیر ویٹنگ, دیر ٹائم ول کم. اللہ نہ کرے اگر یہاں ہائپر انفلیشن ہوتی ہے, معیشت نہیں سنبھلتی, اگر پی ٹی آئی سے پرفارمنس نہیں ہوتی, تو کہیں نہ کہیں ان کا ٹائم آئے گا اور اس وقت ان کا متحد ہونا اور اس ٹائم کو لانے میں بھی ان کا متحد ہونے کا حق ہے. اس ٹائم پر عوام کا یہ سوچنا کہ یہ زرداری صاحب سے ملے میں اس ٹائم پر احسن اقبال صاحب اور ان کی پی ایم ایل نون نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب یہ وقت آئے گا جب اس حکومت سے کچھ بھی نہیں سنبھل پا رہا خدا نہ خواستہ, تو اس وقت پی ایم ایل نون ایک آپشن ہو. پی ایم ایل نون اپنی ساری بریجز نہ جلا چکی ہو, پی ایم ایل نون کی سربراہ مریم نواز نہ ہو, پی ایم ایل نون کی پوزیشن ایک نہتی لڑکی والی نہ ہو. اب ہم بات کریں گے اس حوالے سے جس کا شروع میں نے حوالہ دیا تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑی اسٹرانگ سپیچ کی تھی پارلیمنٹ میں. اب کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ان کا جو یہ 18ویں ترمیم والا ایشو تھا اس حوالے سے اگر ہم پہلے بات کر لیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب. NICVT جیسے اداروں کو 100% مفت بنایا, تب سے یہ ادارہ مسٹر اسپیکر پورا دنیا میں in all of the world, in all of South Asia, it is the largest free of cost health service, Mr. Speaker. یہ کراچی کا, سندھ حکومت کا, پاکستان کا کارنامہ ہے. اگر واقعی ہی سپریم کورٹ نے اپنی پورا ریجن آرڈر میں یہ ادارے سندھ سے چھینے ہیں تو پھر میرے لیے مشکل ہوگا سندھ کے عوام کو سمجھانے میں کہ یہ تو 18ویں وہ سمجھیں گے یہ 18ویں ترمیم پر حملہ ہے. یہ سمجھیں گے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں, فیصلے جو اس ہاؤس میں ہوتے ہیں, فیصلے جو 2/3 میجورٹی سے زیادہ سے پاس ہوتے ہیں, وہ ایک فرد یا دو نان الیکٹڈ فرد ایک اسٹروک آف دی پین سے ختم کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے جمہوریت میں مسٹر اسپیکر. یہ پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی اور ان کی سندھ حکومت کی کہ یہ مطلب کہاں سے یہ وفاق کا ہے, کیسے ہے, یہ کون سا ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہے, ہسپتال ہے, مفت ہسپتال ہے. یہ اسپیسیفک کیس تھا. اب اس میں جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے, فائنل ہے, میں اس سے اگری کروں نہ کروں وہ ابھی امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک فضا جو اس آرڈر سے پہلے بھی تھی اور اب اس آرڈر کے بعد اور طول پکڑ چکی ہے, وہ یہ ہے کہ فیڈرلزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کریں اور فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کو اس طرح سے نہ دیکھیں. کیونکہ ایک بیلنس ہونا چاہیے اور وہ بیلنس لانے والے. I don't want to go into whether یہ ججمنٹ صحیح ہے یا غلط ہے, ظاہر ہے میرا اس پہ ایک ویو ہے, لیکن میں اس بات پہ ضرور جاؤں گا کہ ایک سیاسی ماحول بھی اب اس سے ٹریگر ہو گیا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جانتے ہیں کہ یہ ان کا فورٹے ہے, سندھ ان کا گڑھ ہے,
سندھ کے عوام کی سپورٹ کی انہیں بے انتہا آگے ضرورت ہوگی. جانتے ہیں کہ جا رہے ہیں, they are backs to the wall. یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ ان کو ایک موقع دے گی کہ وہ پھر سے اپنا سندھ کارڈ پلے کر سکیں. اچھا یہ کیوں پلے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت اور اہم بات کی, یہ میں دکھانا چاہوں گا, یہ جے آئی ٹی کے حوالے سے اور وہ ریٹن آرڈر کے حوالے سے. چیف جسٹس صاحب نے ایک فرد کو بلایا تھا جو جے آئی ٹی پہ تھا, اور اسے پوچھا کہ آپ نے کس کے کہنے پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا نام اس جے آئی ٹی رپورٹ میں شامل کیا. اس سوال کا جواب unfortunately the answer to that question is not present in the written order, and the written order prima facie seems to be different to the orders passed by the Chief Justice of Pakistan in a court of law. میں تو surprised ہوں کہ ایسا کوئی بات ہو سکتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا آرڈر ہے یہ بادی النظر جو کہا ہوا آرڈر تھا اس سے فرق ہے. لیکن کہا انہوں نے, اب یہ وہاں پہ تھے تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں, کہا انہوں نے کچھ اس طرح تھا کہ جیسے یہ بہت ہی غلط کر دیا, اور جے آئی ٹی کون ہوتی ہے کہ وہ یہ ریکمینڈ کر رہی ہے کہ نیب کی طرف جائے, اور یہ جے آئی ٹی کون ہوتی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے, اور وہ کون ہوتی ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ای سی ایل پہ ڈال دیا. صاحب ریٹن آرڈر کہتا ہے کہ کیونکہ جے آئی ٹی کے کاؤنسل نے خود کنسیڈ کر لیا کہ اس میں شاید جلد بازی ہو گئی تھی, لہٰذا ابھی کے لیے ان دونوں افراد کے نام ہٹا دیے جائیں, مگر اگر نیب سمجھے کہ ان کو واپس ڈالنا پڑے تو بالکل ان کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت اہم چیز ہے اس ریٹن آرڈر میں کہ جے آئی ٹی کا جو زمرہ یہ اس کورٹ کے اندر, آپ میری صلاح کریں گے اگر میں صحیح نہیں کہہ رہا, اس کورٹ کے اندر یہ ماحول تھا کہ جیسے جے آئی ٹی کا کام ہی نہیں تھا یہ کہنا کہ ان کے خلاف نیب ریفرنسز بنے یا نہ بنے, لیکن ریٹن آرڈر میں یہ انکلوڈڈ ہے کہ جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشنز کو نیب ویٹ کرے, اور اگر سمجھتی ہے کہ یہ ریکمنڈیشنز بنتی ہیں تو ان ریکمنڈیشنز کے مطابق وہ تمام نیب ریفرنسز بنے. دیکھیں میں آپ کو پہلے تو آپ کو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو کورٹ میں کہا تھا اور جو آرڈر میں آیا اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اچھا, پہلی بات یہ کہ انہوں نے کورٹ میں یہ بالکل کہا تھا کہ آپ نے تفتیش میں جو میٹ ہے, جو سبسٹنس ہے تفتیشی رپورٹ کا, اس میں اتنا کچھ ہے نہیں کہ آپ ابھی سے ریکمینڈ کر رہے ہیں نیب کو کہ ریفرنس بلاول بھٹو زرداری کے خلاف فائل کی جائے. تو لہٰذا انہوں نے ریٹن آرڈر میں یہ کہا ہے اور درست کہا ہے, اور اس کا اندیہ اور اشارہ انہوں نے کورٹ میں دیا تھا کہ ہم نیب کو یہ کہیں گے کہ آپ مزید تفتیش لیکن کر سکتے ہیں. یعنی یہ والی ریکمنڈیشن کہ آپ ریفرنس, ایک سیکنڈ, یہ والی ریکمنڈیشن کہ آپ ریفرنس فائل کریں اس کو انہوں نے رد کیا, ریٹن آرڈر میں بھی رد کیا. انہوں نے موقع دیا نیب کو کہ آپ مزید انویسٹیگیٹ کریں, اگر کچھ نکلتا ہے تو آپ ضرور پھر ریفرنس فائل کریں. جے آئی ٹی کو بھی حق دیا اس ریٹن آرڈر نے کہ آپ جہاں سمجھتے ہیں ابھی آپ کا مزید کام بنتا ہے آپ کرتے رہیں کام. اس میں یہی تھا آرڈر, کوئی اس میں میرے خیال سے کوئی تضاد نہیں ہے. اچھا, مطلب ان ساری باتوں کے باوجود پیپلز پارٹی لڈو بانٹ رہی تھی. نہیں دیکھیں, تو اس میں لڈو بانٹنے کی بات اس لیے تھی کیونکہ وہاں پہ یہ چانس لگ رہا تھا لوگوں کو کہ جس طرح نواز شریف صاحب 184(3) میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد نااہل کر دیے گئے تھے. تو نااہل ہونا ٹیبل پہ نہیں تھا نا, ابھی تو بس ٹیبل پہ, ٹیبل سے کیا ہوتا ہے, وہ تو چیف صاحب جس چیز کو ٹیبل پہ لے آئے وہ لا سکتے ہیں. وہ تو ان کے خلاف ایلیگیشن ہی یہ تھی نا کہ ایلیگیشن کی بات ہی نہیں ہے نا, وہ ہو سکتا تھا. صاحب آپ سمجھتے ہیں میرے خیال سے پیپلز پارٹی, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جو میں نے دیکھے سینز وہاں پہ, پیپلز پارٹی والے بے انتہا خوش تھے, اور میرے خیال سے جس نہج بات پہنچ گئی تھی, میں پیپلز پارٹی میں ہوتا تو میں بھی جو ہے وہ لڈیاں ڈال رہا ہوتا, بھنگڑے کر رہا ہوتا. اچھا ایک بات بتائیں, ایک بات ضرور کورٹ میں ہوئی تھی, اور وہ تھی کہ ان کو محض ای سی ایل سے نہیں بلکہ جے آئی ٹی سے نکالا جائے. اب وہ اس کا مطلب لیکن اس طرح سے ریٹن آرڈر میں سامنے آیا جو کہ درست ہے کہ دیکھیں ایک تفتیشی رپورٹ ہے جو جے آئی ٹی, اس سے نکالنا نہ نکالنا ڈزنٹ میک سینس. انہوں نے اس طرح نکال دیا اگر ہم سمجھیں کہ انہوں نے نیب کو کہا کہ محض اس تفتیشی رپورٹ پہ ریفرنس آپ نہیں فائل کریں گے, آپ مزید انویسٹیگیٹ کریں گے. اس طرح سے انہوں نے فرق پیدا کیا بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ ورسز ایوری ون ایلس ان جے آئی ٹی. سو ان اے وے وین ہی سیڈ کہ ان کا نام نکالو, عملاً اس طرح انہوں نے نکالا ہے. نکالنے کی ضرورت نہیں تھی, تفتیشی رپورٹ ہے اس میں سے نام نکالنا wasn't the issue, بٹ ریکمنڈیشن پہ عمل درآمد in a way انہوں نے روک دیا اور بولا کہ جب تک مزید تفتیش نہیں ہوتی ان کے خلاف, اس مزید تفتیش کا لیکن 2 مہینے دیے سر, 2 مہینے دیے. صحیح. آپ کی کیا رائے ہے؟ facebook.agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے, @HaizarVejan حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 8:05 پہ پھر آتے ہیں.